اور پھر کہتے ہیں اقبال یہ فلسفہ کیا ہے؟ زندہ رہنے کا مرنے کے بعد اگر کوئی فلسفہ ہے تو وہ کیا ہے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی، الیگزینڈر دی گریٹ کو یہاں پر رومی کہا گیا. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اگر کوئی باقی رہا، اگر کوئی زندہ رہا کتابوں میں یا امت کے دلوں میں تو وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت اقبال سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سی قوت ہے جو مسلمان کے مردہ زمین کو جھنجھوڑ کے دوبارہ زندہ کر سکتی ہے، تو ایک جملے میں جواب ملتا ہے کہ the power that can grow the dead body of Ummah is Islam, and all that Islam lies in عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام. وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو، مسلمان کو تقسیم کیسے کرو؟ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور اغوانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج. یہ پشتونوں کے بارے میں، اغوانس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر تم نے اسے شکست دینی ہے ایک کام کرو، اغوانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، ان کے دلوں سے وہ اسلام کی تڑپ کو نکال دو. only then you could be able to conquer it. میں پچھلے سال کراچی سے گزر رہا تھا تو مجھے ہمارے آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ملا عبد الغنی بردر کو داڑھی سے نوچ کے امریکہ کے حوالے کیا گیا. میں نے کہا ڈونٹ ٹیل می لائک دس، مجھے یہ بتاؤ کہ اب کیا ہو رہا ہے؟ کہتے اب یہ ہو رہا ہے کہ اسی ملا کے قدموں میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا را ہم سے امن کے مذاکرات کر لو. میں نے کہا سمجھ آئی؟ اللہ کو پامر دی ہے، مومن پہ بھروسہ. اللہ کو پامر دیے، مومن پہ بھروسہ. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آج جو توکل ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب تو اللہ کے آگے جھکتا ہے تو تو پٹواری کے آگے نہیں جھکتا، جب تو اللہ کے آگے جھکتا ہے تو تو منسٹر کے آگے نہیں جھکتا، جب تو اللہ کے آگے جھکتا ہے تو تو وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ کے آگے نہیں جھکتا، اور جب تیرا حاکم وقت اللہ کے آگے جھکتا ہے تو وہ امریکہ کے آگے نہیں جھکتا. یہ کانسیپٹ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیا. اور پھر نظریہ کیا چاہیے؟ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی آئیڈیالوجی آپ کے اندر دوبارہ انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی؟ وہ میرے بھائی اور میری بہنوں، وہ یہ آئیڈیالوجی تھی کہ تمہارے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوں، تمہاری دستار گردآلود ہو، تمہاری کھیڑیاں پھٹی ہوئی ہوں، لیکن 20 سال نہتے لڑ کے تم نے وقت کی سو کالڈ سپر پاور کو اگر روند کی شکست دے دی تو یہ وہ توکل ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ تجھے ٹرمپ یا بائیڈن کے آگے جھکنے نہیں دیتا، وہ تجھے دنیا کی سپر پاورز کے آگے جھکنے نہیں دیتا. یہ کانسیپٹ تھا حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا. اور اب کچھ چیزیں جو ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بلکہ اسی ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس کانسیپٹ کی طرف لاتا ہوں. حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شکوہ میں کہ تھے ہم ہی ایک، اے اللہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. اور تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. اور پھر بس رہے تھے یہاں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ جواب شکوہ میں تھپڑ رسید ہوتا ہے ہم لوگوں کو اور کہا جاتا ہے اچھا میرے قرآن